بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، محترم سامعین، بچوں کا یہ یہاں جمع ہونا یہ کوئی عام چیز کے لیے نہیں ہے، بلکہ خداوند قدوس نے کائنات کو جس مقصد کے تحت بنایا ہے اس مقصد پر عمل پیرا ہونے اور اس مقصد کو سمجھنے کے لیے یہاں پر یہ بچوں کو جمع کیا گیا. جو مقصد خداوند قدوس کا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک پورا نہ ہو سکا، اس مقصد کی تکمیل کے لیے خداوند قدوس نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ پر قرآن مجید کو نازل فرمایا. یہ مقصد ہے اس کائنات کو بنانے کا. اللہ پاک اپنی اس قانونی کتاب پر انسانیت کو عمل پیرا ہونا دیکھنا چاہتے تھے. اور پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی کتابیں پہلے آئی ہیں وہ تمام کی تمام کتابیں انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے یا انسانیت کو صحیح انسانیت عطا کرنے کے لیے کامل و مکمل نہیں تھی، کچھ نہ کچھ کمی بیشی تھی. لیکن خداوند قدوس نے انسانیت کے لیے وہ بہترین مسودہ، وہ قانون، وہ لائحہ عمل، وہ بہترین نسخہ، فارمولہ، دوائی جو قرآن کی شکل میں ہمیں دی ہے انسانیت کے دنیا میں رہنے کے لیے یا موت کے لیے یا قبر میں، حشر میں، جنت میں، تو وہ قرآن مجید سے کامل و مکمل کوئی فارمولہ، کوئی قانون، کوئی نسخہ، کوئی دوائی نہیں. آپ کو کیا چیز چاہیے قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن کہتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء وتفصیلا لکل شیء. ہر چیز موجود ہے قرآن میں. آپ اگر سائنس تلاش کرنا چاہتے تو سائنس قرآن سے لیا گیا ہے. وہ تحقیق کر رہے ہیں ایک ایک چیز کے اندر، لیکن ہم تحقیق میں نہیں ہیں. اور وہ تو فرائض ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں. محبوب رب العالمین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی اور جو عمل کیا ہے، سنت تین چیزیں ہیں بھائی، یاد رکھیں. آپ نے فرمایا ہو، آپ کے سامنے عمل کیا گیا ہو، آپ نے روکا نہ ہو، یا آپ نے عمل کر کے بتلایا، تین چیزیں سنت ہیں. یاد رکھیں آپ. قول، فعل، اثبات اس کو کہا جاتا ہے عربی میں.
قول، فعل اور اثبات۔ چھوٹی سی مثال، حدیث پاک میں آیا ہے جب کھانا کھاؤ تو برتن کو اچھی طرح صاف کرو، انگلیوں کو چاٹو۔ کون سی انگلی پہلے چاٹنا وہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے، پہلے بیچ کی، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا۔ ان 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ اگرچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی کھائی ہے، روٹی 3 انگلیوں سے کھائی جا سکتی ہے، لیکن سنت وہی رہے گا۔ آپ اگر 5 انگلی استعمال کر رہے ہیں انگوٹھے کے ساتھ ملا کر کے تو سنت وہی رہے گی، پہلے بیچ کی، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا، اس کے بعد آپ یہ جو انگلی ہے بات چاٹتے ہیں۔ اس کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہاضمے کے لیے بہترین نسخہ ہے، ہاضمے کے لیے۔ آج ہم نے وہ سنت چھوڑ دی، کھانا کھا کر کے نکلتے جیسے کوئی گندی چیز کھائی ہو ایسا رکھیں گے ہاتھ بھی۔ ارے اللہ کے بندے، سنتوں میں سب کچھ ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ آقا فرماتے من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت کا دم بھر کرتا ہے وہ میری اتباع کرے گا۔ ومن اطاعنی فکان معی فی الجنہ، اور جو میری اتباع کرے گا، میری سنتوں کو زندہ کرے گا، اور میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ قرآن میں بھی موجود ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب فرما دیجئے اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب کی سنتوں کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہارے سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، محبت کے ساتھ ساتھ تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ تو ایک ایک سنت میں ہزاروں فائدے ہیں۔ ایک عمل وضو میں مستحب عمل ہے، گردن کا مسح کرنا، جس کا مطلب ہوتا ہے مستحب عمل اسے کہتے آپ نے کر لیا تو ثواب ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں، سمجھے؟ مستحب اس عمل کو کہتے کیا تو ثواب، نہیں کیا تو اس میں امریکہ کے بڑے بڑے سرجنوں نے تحقیق کی، فرمایا کہ مسلمانوں میں فکس کی بیماری، مرگی کی بیماری، دورے کی بیماری بہت کم ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وضو کرنے میں بھیگا ہاتھ گردن پہ پھیرتے ہیں، ایک ایک مستحب عمل میں۔ اور یہاں تو قرآن ہے، اور قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن جسمانی اعتبار سے بھی شفا ہے، روحانی اعتبار سے بھی شفا ہے۔ آپ کو کیا چاہیے، سارے مسائل قرآن میں موجود ہیں، اور اگر قرآن میں وہ چیزیں ظاہر نہیں ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ وہ اس کی تشریح اور تفسیر ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مضمون بھی دائی کا ہو اور الفاظ بھی دائی کے ہوں، اسی نے بنایا ہو۔ اسے انویٹیشن آپ کو بھیجاتا ہے، شادی کا کارڈ، تو اس میں مضمون بھی اسی کا ہے اور دعوت کے الفاظ بھی اسی، سب کچھ اس کا ہی ہے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یوں کرنا ہے، لیکن جو دائی ہے وہ الفاظ استعمال کر کے آپ کو دعوت دے رہا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس کو قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ جو ہم فرماتے ہیں وہی آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن وہ ہنسنے کے، مسکرانے کے اور ناراض ہونے کے یہ حالات نہیں لکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا نبی اللہ میں آپ کے یہ حالات تو لکھتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا میرا ہنسنا، میرا ناراض ہونا سب اللہ کی طرف سے، یہ بھی لکھو۔ تو پیغمبر اپنی طرف سے نہ مسکراتے نہ ناراض ہوتے ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو قرآن مجید وہ بہترین فارمولہ ہے جس پر عمل کر کے قرآن کہتا یُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے ستاروں کی طرح چاند اور سورج ذلیل میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جن کو پانی پت بھیج دیا گیا قید میں، حضرت بہت لمبی قید کی عمر کاٹنے کے بعد جب تشریف لائے تو سمندر امنڈ پڑا ہے بہت سارے لوگوں کا، اور وہ لوگ بھی تھے جو وظیفہ خور تھے حکومت کے، انگریزوں کے۔ انہوں نے سمجھا حضرت جی آپ کا انگریز کے خلاف جانے سے کیا فائدہ ہوا، بولو کیا نقصان؟ کچھ بھی نہیں ہے، نقصان آپ کا ہوا ہے، آپ کا درس حدیث ویران ہو گیا۔ آپ بخاری پڑھاتے تھے، تصوف کا سلسلہ جاتا رہا، معتقدین متوسلین حلقہ احباب ٹوٹ گئے ہیں۔ اب رمڑاؤ انگریزی کتوں کے تھوک چاٹنے والوں، جب تک میں زندہ رہوں گا، میرے پیروں میں دم ہوگا، میرے پاس سواری ہوگی، سواری پر جا کر کے
گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر یہ کہتا رہوں گا کہ انگریز کے ضائع سارا رہنا حرام ہے، ناجائز ہے، انگریز غاصب ہے۔ اور جب میرے پیروں میں دم نہیں رہے گا تو اپنے 4 شاگردوں یا معتقدین کے کندھے پر سوار ہو کر کھٹیا پر بیٹھ کر چاروں کو لے کر پھر بھی جاؤں گا۔ تو حضرت نے یہ بات اب سنانے کے لیے دوسری طرف گئی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ میں قید میں رہ کر میں نے 2 چیزیں سوچی ہیں، 2 چیزیں میں نے سمجھی ہیں۔ بھائی یہ مرد قلندر، یہ شیخ الہند کا لقب پانے والا، اتنے بڑے بڑے علماء کا استاذ، محدث کبیر، کیا 2 باتیں سمجھی اب تک یہ اتنا علم پڑھنے کے بعد؟ فرمایا ایک تو یہ کہ قرآن کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ دوسرے، دل میں سے نفرت نکال دی جائے، کسی کی طرف سے بھی، کسی انسان کی طرف سے بھی دل کے اندر نفرت موجود نہ ہو، اس کو انسان سمجھ کر کے اپنے دل میں اس کو بات رکھی جائے کہ بھئی یہ انسان ہے، اسے پتہ نہیں، اسے دنیا میں آنے کا مقصد کا پتہ نہیں، قاعدہ قانون کا اسے پتہ نہیں۔ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر ایک آدمی بیمار ہے، بہت کمزور ہو چکا، اتنا کمزور ہو چکا ہے، نہ اٹھ سکتا، نہ بیٹھ سکتا، نہ چل سکتا، نہ اپنے طور سے کھا سکتا، اتنا معذور اور مجبور ہے کہ نوالے کا بھی محتاج ہے، اسے دیکھ کر تمہیں کیا کہ حضرت ترس آئے گا، رحم آئے گا؟ اس کے بعد نے فرمایا ایک آدمی نشے میں دھت شراب پی کر کے نالی میں پڑا ہے، اسے پتہ ہی نہیں دنیا کا، اسے دیکھ کر عرض کیا حضرت غصہ آئے گا، اسے مار دیا جائے، اسے گاؤں میں نہ رہنا دیا جائے، اس کو گاؤں بدر کر دیا جائے؟ نے فرمایا اس کے اوپر بھی رحم کرنا، ترس کھانا ہے۔ وہ جسمانی مریض تھا، یہ روحانی مریض ہے، اس کے اوپر بھی ترس کرو، اسے اٹھاؤ، صفائی ستھرائی کا کام کرو، سمجھاؤ اسے، وعظ و نصیحت کرو۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا تھا، بہت بڑے شراب پینے والے تھے، اللہ حفاظت فرمائے، یہ جملے میں نقل کر رہا ہوں، حضرت کی شایع نشان نہیں ہے۔ تو ایک جگہ دیکھا قرآن کا پرزہ پڑا ہوا تھا، اٹھایا، چومبا، پیشانی پر لگا، اونچی جگہ رکھا، خام میں حق جل مجدہ کی زیارت کی۔ اچھا بشر، تم نے میرے کلام کے ٹکڑے کی، تم نے قدر و منزلت کی ہے، میں تمہیں ولیوں کی فہرست میں تمہارا نام لکھتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، جو اس سے جڑے گا، ان یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اسے چمکائے گا۔ لمبا وقت یہاں نہیں ہے، واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بس یہ سمجھے آپ کہ جو دنیا کے بنانے کا مقصد ہے، دنیا کو آباد کرنے کا مقصد ہے، 18,000 مخلوق کو بنانے کا جو اللہ کا مقصد ہے، وہ قرآن مجید کو لانا تھا اور قرآن مجید کے احکامات کو جاری کرنا تھا۔ یہ مقصد آپ سمجھیں اور دل میں بٹھائیں تو آپ اصلی مقصد پر آئے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا خدا ترس بادشاہ، 1000 سال کے بعد قبر کھل کے سلطان مسکرا رہے ہیں، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے۔ سلطان کے دل میں بات آتی تھی کہ بھئی ہم بادشاہ ہیں، اسلامی قوانین ہم نافذ کر رہے ہیں، زبردستی اگر کوئی عمل نہیں کرتا تلوار کے ذریعے سے عمل کرا دیتے ہیں، اللہ کا قانون زبردستی نافذ کر رہے ہیں ہر اعتبار سے ہم۔ یہ کیا ہے بھئی، یہ ملا، یہ مولوی، یہ مسجدوں میں مدرسوں میں بیٹھنے والے کیا ہے؟ یہ بھی کوئی ہے؟ دیکھو اللہ ہمارے سے کام لے رہا۔ اور یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، الہی جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں دنیا میں زندہ رہ کر خواب وغیرہ میں کہ میں جنتی ہوں یا کیا ہوں، جب تک مجھے موت نہیں دے۔ سلطان قافلے کے ساتھ کسی مقام سے گزر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، دیکھا ایک طالب علم قرآن اور حدیث کا متلاشی، قرآن حدیث کے سبق کا پیاسا، ایک بازار میں چوراہے پر ایک کباب تلنے والا ہے جو اپنی کڑھائی میں کباب تل رہا ہے، اس کے ہاں مشال جلی ہوئی ہے۔ ایسے انتظامات تو روشنی کے نہیں تھے اس وقت۔ تو جب وہ کباب تلنے لگتا ہے، یہ ایک طالب علم ہے، کتاب لے کر کے جب وہ مشغول ہوتا ہے اپنے کباب تلنے میں، تو اس کے چراغ کے پاس کو قریب ہو جاتا ہے، اپنا سبق مطالعہ یاد کرتا ہے۔ لیکن جب وہ فروخت کرنا شروع کرتا ہے، بیچنا پھر ہٹ جاتا ہے۔ کبھی یوں نہ کہہ دے لو بھائی جب تجھے لینا نہیں تو بھاگ یہاں سے، کیا کر رہا ہے، چل، کیوں بھیڑ لگاتا ہے؟ سلطان کا قافلہ گزرا ہے، سلطان نے دیکھا، او ہو بھئی قرآن حدیث کا متلاشی ہے، یہ طالب علم ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کے پاس چراغ نہیں ہے۔ سلطان نے آرڈر دیا جو مشال یا مشعل تھی کہ بھائی اسے وہ طالب علم کو دے دو، دے دی گئی، اس سے تو اس کی ضرورت تھی، اپنا
وہ چراغ لیا، وہ مشال لی جو شاہی رہتی تھی، اپنا لے کر اپنا گھر گیا کمرے میں۔ اس رات میں یا آئندہ رات کے بعد میں سلطان نے آقا مدنی محبوب رب العالمین غم کو ساران جہاں لیل و نہار کا راز، چاند سورج ستاروں کی چمک اور دمک کے راز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور اس کے بعد فرمایا محمود تم نے مہمان رسول کو اللہ کی کتاب اور میری کتاب پڑھنے کے لیے جو تم نے چراغ دیا ہے محمود، تم نے جنت خریدی۔ تم نے مہمان رسول کی مدد کر کے چراغ کے ذریعے سے جنت خرید لی۔ دونوں باتیں آ گئی، ایک تو یہ بھی سلطان کا دماغ ٹھیک ہوا کہ محنت تو ہم کر رہے ہیں، کام تو ہم کر رہے ہیں، یہ ملا نے کیا کرتے ہیں۔ دوسرے کہ محمود کو اس بات کی بھی اطلاع مل گئی کہ اس چھوٹے سے عمل سے جسے تو حقیر سمجھتا تھا، چراغ دینے کی وجہ سے تجھے جنت مل گئی۔ تو جو جگہ دے، جو مدرسہ بنوائے، جو سیمنٹ دے، جو پیسے دے، جو تنخواہ دے، جو کھانے پینے کا انتظام کرے، تو اس کے لیے انشاءاللہ کیسے جنت نہیں ملے گی؟ ملے گی نہیں ملے گی؟ وقت لمبا ہو گیا تو نماز بھی پڑھانی ہے بھائی۔ ایک چھوٹی سی بات اور سنا دو، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ۔ 2001 میں حج کے لیے جانا ہوا تو حضرت مولانا شاہ ابرال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے 2 خلفاء سے ملاقات ہوئی، حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ابرال صاحب۔ تقریباً 16 دن حضرت کی مجلس میں مکے میں بیٹھے۔ اب تو وہ جگہ بھی ختم کر دی گئی، جسر باب الندوہ کی طرف، جو چھپرا بازار جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت دی تھی، اسے کہا گیا تھا پہاڑی کی سچی واز کے نام سے دینی تعلیم کے رسالے میں وہ مضمون بھی موجود ہے۔ تو ادھر ہی دار ارقم بھی ادھر ہی تھا۔ تو وہاں حضرت کے ایک مرید تھے گجرات کے، وہاں مجلس ہوتی تھی۔ تو وہاں حضرت نے ایک واقعہ سنایا تھا، وہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ تو حضرت بیٹھے رہتے تو سارے علماء ہی رہتے تھے، ہے نہیں؟ جوہری پہچانتا ہے ہیرے کو۔ عوام کو کیا پتا وہاں جو الفاظ استعمال ہوتے تھے، علماء بڑے بڑے علماء وہاں جڑتے تھے اور نیچے بیٹھتے تھے۔ تو حضرت نے سنا کہ ایک دوست سے ملنے کے لیے آیا اور پڑوسی سے پوچھا، دوست کا گھر بند تھا، پڑوسی سے پوچھا کہ بھئی یہ کہاں گئے ہیں؟ کہ جی کہیں گئے ہو گئے، اتفاقی معاملہ ہے، ویسے جانے کا معاملہ نہیں ہے، ان کا مزاج تو نہیں ہے، عادت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ اندر تشریف لائیں۔ پانی وغیرہ کے بارے میں پوچھا، چائے پانی کا انتظام کیا، رات ہو گئی، کھانے کا نظم بھی کر دیا، وہیں ٹھہر گئے۔ کہ جی بھائی میں چل نہیں آرام کریں، کوئی بات نہیں، ایسا ان کا مزاج نہیں، ٹھہرنے آ جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ صبح ہو گئی، پھر ناشتے پانی کا نظم کیا، اس کے بعد میں کہ بھائی آئے نہیں، وہ تو کہ ہاں جی معاملہ کوئی ضرورت کا ایسا پڑ گیا ہوگا جس کی وجہ سے نہیں آئے، ویسا مزاج ٹھہرنے کا نہیں ہے ان کا، کوئی سخت ضرورت ہوگی، چلے گئے۔ اب یہ دوست خط کے ذریعے سے یہ کسی طریقے سے ملاقات کرتا ہے کہ بھائی میں آیا تھا، آپ نہیں ملے، لیکن یار آپ کا جو پڑوسی بڑا کام کا آدمی ہے، بڑا غضب کا انسان ہے، آپ کا نہ ہونا، آپ کی غیر حاضری محسوس نہیں ہونے دی، ایسے میری خدمت کی، الحمدللہ کمال کا آدمی ہے یار۔ اس کے بعد اس کے برخلاف پھر واقعہ سنا ہے، ایک دوست سے ملنے کے لیے گیا، اتفاق سے دوست وہاں موجود نہیں ہے، پڑوسی کے یہاں دستک دی، ہاں بھائی فلاں آدمی کہاں گئے؟ کہ معلوم نہیں کہاں گئے، ان کا تو یہ دھندا ہے جانے کا، حالانکہ وہ جاتے نہیں، اتفاق سے گئے ہیں، ان کا تو ایسا ہی کام ہے، کب آئیں گے جی معلوم نہیں کب آئیں گے، بات بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کی، وہ بیچارے چلے گئے۔ بعد میں ملاقات ہوئی یا خط و کتابت ہوئی ہوگی کہ لے بھائی میں آیا تھا اور آپ ملے نہیں، کس ٹائم آئے تھے؟ کہ فلاں وقت آیا تھا، کہ میں تھوڑی دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد میں گھر پہ آ گیا۔ ارے بھائی ٹھیک ہے آپ تو آگے، لیکن آپ پڑوس بدلو بھائی، آپ کا پڑوسی ٹھیک نہیں ہے، بد اخلاق آدمی ہے، بڑا ترشرو ہے، وہ ٹھیک سے بات نہیں کرتا، وہ اس نے یہ بھی نہیں کہا بھائی بیٹھ جا اندر آ جا، میں اتنے دور سے گیا تھا، پانی پی یا چائے پی، کسی اعتبار سے کوئی اس نے رواداری کا معاملہ نہیں کیا۔ بھائی ایسے پڑوسی کے ساتھ نہیں رہا کرتے، پڑوس بدل بھائی۔ آپ فرما رہے تھے کہ جو پہلا پڑوسی تھا وہ مدرسے کے وہ ذمہ دار، وہ منتظمین، وہ احباب ہیں جو دیکھ بھال صحیح کرتے ہیں مہمان رسول کی، کھانے پینے کا ٹھیک دیکھ بھال کرتے ہیں، رہائش کا ٹھیک انتظام کرتے ہیں، روشنی کا، کتابوں کا نظم صحیح کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دوست کے دوست ان کے ساتھ ہوں، اگر دوسرے جو ٹھیک دیکھ بھال نہیں کرتے، نہ پڑھائی کا نظم ہے، قوم و ملت کا پیسہ، قوم و ملت کی امانت، بچے ان کے وقت کی رعایت نہیں، ان کو سیکھنا سکھانا نہیں۔ اسکول میں بچے جاتے 1 مہینے میں ABCD یاد کر لیتے تھے الفابیٹ، لیکن ہمارے یہاں کے بچے سالوں تک حروف الہجا یاد نہیں کرتے۔ یہ ہمیں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا پڑے گا، ہمارے سے پوچھا جائے گا۔ تو منتظمین، محتمیم ہو، مدرسین ہو، ملازمین ہو، معاونین، مددگار ہو، وہ اس درجے میں ہیں کہ اس کے نظام کو ٹھیک کریں۔ اور یہ جو بچے قرآن اور حدیث کے پڑھنے والے ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ تو آپ حضرات مہمان رسول کی ترقی کے لیے ان کو کیسے امپروو کرنا، کیسے بڑھانا، کیسے پڑھانا، اس کے لیے آپ حضرات جمع ہوئے ہیں۔ آپ کا آنا مبارک ہو، بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ جو دنیا کو بنانے کا اصل مقصد ہے، اس مقصد کی یاد تازہ کرنے کے لیے اور اس مقصد پر عمل پیرا ہونے کے لیے آپ حضرات جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم اس مکتب کو بام عروج تک پہنچا، اس میں دامے، درمے، صفنے، جس اعتبار سے بھی جو خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بچہ ایک بات ذہن میں آئی، ذرا ایجاد کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ہمارے مدرسے کا سالانہ جلسہ تھا، اس میں حافظ اعجاز صاحب آئے اور نثار احمد صاحب سابق منسٹر کولار وہ بھی تشریف لائے تھے، اور دیوبند سے ہمارے استاد ہمارے شیخ حضرت مفتی یوسف صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لائے تھے۔ حافظ اعجاز سے تمہاری طرف مخاطب، تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ ہمارے بستی میں دارا پلی میں ارادہ ہے مدرسے کا آغاز کرنے کا، مجھے حضرت کا پروگرام چاہیے، جبکہ پروگرام سب پورے فٹ تھے۔ میں نے کہا بہت بہت خوشی کی بات ہے بھائی، مبارک ہو، ضرور میں وقت نکلواتا ہوں، اس سے درخواست کرتا ہوں۔ ہمارے صاحب ہمارے ریاض بھائی تشریف فرما، مفتی صاحب سے بارہا ملاقات ہوئی، مدرسے میں تشریف لائے حضرت مفتی یوسف صاحب، تو تھوڑا سا وقت نکال کر نثار صاحب منسٹر کولار اور مفتی صاحب یہ ہمارے حافظ اعجاز صاحب لے کے گئے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ حضرت سے میرے تھے کہ بھائی کوئی بڑا ادارہ ہوگا، کچھ ہوگا، میں نے حضرت اس کا آغاز ہو رہا سے، آپ کی آمد سے، آپ کے دور سے یہاں بسم اللہ خوانی ہونے جا رہی ہے۔ تو الحمدللہ اس مدرسے دارالعلوم حسینیہ دارا-پلی کے بانی میں حافظ اعجاز کا شمار ہوتا ہے۔ وہ بات مجھے یاد آئی ماشاءاللہ، مگر آج پھر وہی انہوں نے آغاز کر رہے ہیں اللہ کے کلام اللہ کا، اور آپ حضرات تو سب میڈیا سب دیکھتے سنتے ہیں، میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی پورے ملک میں یہ سازش ہو رہی ہے اور کئی جگہ کامیابی ہو گئے وہ لوگ۔ مولانا سید ارشد رشیدی جو ان کے صاحبزادے ہیں، مولانا سید کعب صاحب جو ہائی کورٹ کے اس وقت وکیل بھی بن گئے، حافظ قرآن بھی ہیں، قاری صاحب بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں۔ آپ ان کی کبھی بھی آن لائن پہ سنیے گا، سید کعب رشیدی، انشاءاللہ اس عنوان سے آپ ان کا بیان ملے گا۔ تو کل ہی میں نے ان کو سنا کہ 4-5 جگہوں انہوں نے نام لیا کہ وہاں کے مدارس گورنمنٹ نے بند کر کے یوپی کے اندر، اور ابھی پورے ملک کے اندر ان کی محنتیں چل رہی ہیں۔ تو بتانا ہے آئے ہیں، آپ حضرات پڑھتے سنتے ہیں، یہ مدارس آپ کو کیا دیتے ہیں، یہ مکاتب آپ کو کیا دیتے ہیں، امت کو کیا دیتے ہیں؟ یہ امت کو مؤذن دیتے ہیں، امام دیتے ہیں، خطیب دیتے ہیں، اور عالم دین دیتے ہیں، مفتیان کرام دیتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کرنے والے وہ قاضی دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کہاں ملتی ہے آپ کو؟ مدرسوں سے ملتی ہے، مکتبوں سے ملتی ہے۔ یہ ہم کو نہ ملنا، اس سے محروم کر دینا، ہمارے ملک کو ان تمام باتوں سے دور رکھ دینا، ہماری نکاح خوانی، ہمارا اچھا برا جو بھی ہے، یہ علماء دین، یہ حفاظ کرام، یہ خطبہ خطیب حضرات ہی تو کرتے ہیں۔ اب اس پر ان کا نشانہ ہے کہ مدارس کو بند کرو، مدارس کو بند کرو۔ دیکھو مولانا اسرار صاحب MP بہار کے تشریف لائے تھے، ہمارے حاجی نذیر صاحب اس جلسے میں شریک تھے، جامع مسجد کے سابق سیکرٹری صاحب۔ حضرت نے ایک بات کہی تھی، دیکھو ہمارا مقصد جو ابھی مولانا نے فرمایا کہ ہمارا مقصد پیدا کرنے والے رب کا عبادت، اللہ کی عبادت کی جائے، یہ اصل ہمارا مقصد ہے پیدا ہونے کا اور کرنے کا۔ اور یہ دنیاوی جو علوم ہے، تعلیم، دنیاوی علوم، عصریہ علوم، یہ سب ہماری ضرورت ہے، مقصد زندگی، وہ مقصد زندگی ہے پیدا ہونے کا اور کرنے کا۔ اور یہ ہماری کیا ہے؟ یہ ڈاکٹری لائن ہو، کوئی سی بھی لائن ہو، دنیا کی جتنی بھی علوم اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ سب ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہے، وہ ہمارا مقصد ہے۔ فرق کر کے بتا، ہمارے حضرت صاحب اتنے خوش ہو گئے
اللہ اگر صحت عطا فرمائے بیمار چل رہے ہوں تو بہرحال میں بیان نہیں کر رہا ہوں. آپ حضرات کو مبارکباد ہمارے خصوصاً ہمارے حافظ اعجاز صاحب کو کہ وہاں انہوں نے دارالحسینیہ کا بنیاد ڈالی ہے. یہ بانیوں میں شمار ہے, کوئی مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے, لیکن بانی وہی کہلائے جائیں گے جنہوں نے سب سے پہلے بلا کر افتتاح کرایا, آغاز کرایا. میں آج بھی ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص پر آپ کے قدم کو امت کے حق میں ان نونہار کے بچوں کے حق میں اللہ قبول فرمائے. ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان کا تعاون بھرپور کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام سب کو عمل کی پوری توفیق فرمائے. رب کریم اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل میں ہماری اس مجلس کو اللہ قبول فرمائے. دعا مولانا کریں گے اس کے کہ تازہ مدینہ منور سے تشریف لائے, مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں تو میری حکم تو ان کا مجھے ہے, لیکن میری درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يا ودود يا ودود يا ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد. یا اللہ ہم سب تیرے کلام کے اجرا کے لیے یا اللہ تیرے کلام کو پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں معینوں نے مددگار بن کر یہاں جمع ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو بےحد قبول فرما. رب کریم جن احباب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, مدرسین, ملازمین, ذمہ دار اور یہ عمائدین, حلقہ احباب, محلے کے دور و نزدیک کے جتنے بھی احباب یہاں جمع ہیں, پریزیڈنٹ صاحب بھی جمع ہیں, متولیان حضرات جمع ہیں, یا اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما. قرآن مجید کی یا اللہ پڑھنے پڑھانے کی شعاؤں کو اجاگر فرما. پورے محلے کو روشن فرما. پورے محلے میں ہر گھر میں تیرے کلام مقدس کی آوازوں کو اجاگر فرما. یا اللہ ملعون آوازوں کو ہمارے گھروں سے نکال کر, موبائل وغیرہ کی جو آوازیں, گندی آوازیں ہمارے گھروں سے پھیل رہی ہیں, ان گھناؤنی آوازوں کو نکال کر یا اللہ قرآن اور حدیث کی آوازوں کو اجاگر فرما. قرآن کے نغموں کو اجاگر فرما. ہمارا تعلق تیرے کلام سے جوڑ دے. یا اللہ تجھی سے بھیک مانگ رہے ہیں, ہم سب کو ہماری نسلوں کو پکے سچے نمازی بنا. یا اللہ سب سے بڑا عبادت کا عمل کو یا اللہ نماز ہے. تیرے خلیل نے جو سورہ ابراہیم میں دعا نقل کی گئی ہے, یا اللہ دعا مانگی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یا اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو نمازی بنا. آمین. یہ دعا قبول فرما. تمام مکاتب, مدارس, خانقاہ, مرکزوں, مسجدوں کی حفاظت فرما. مدارس دنیا کا تحفظ اور بقا فرما. ان کے اندر کام کرنے والوں میں خلوص الہیت عطا فرما. علماء, صلحاء, بزرگان دین کی عمر میں برکت عطا فرما. ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ میسر فرما. ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما. ہمارے اساتذہ بزرگان دین جو حیات ہے یا اللہ ان کو طویل برکت والی صحت و سلامتی والی عمر عطا فرما. یا اللہ اس محلے میں تیری برکتیں نازل فرما, تیری عنایت نازل فرما. پورے گاؤں میں یا اللہ تیری برکتیں نازل فرما. ہر قسم کی مصیبتوں سے بچی کو بچا لے, پریشانیوں سے بچا لے, الجھنوں سے بچا لے, مصیبتوں سے بچا لے, ظالم حکمرانوں سے بچا لے, ظالم حکمرانوں کے پالندوں سے بچا لے. یا اللہ ہمارے ملک کو ظالم حکمرانوں سے بچا لے. یا اللہ انصاف پسند, عدل پسند کرنے والے حکمران متعین فرما دے. یا اللہ مانا ہمارے اعمال بد کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے مولا, لیکن تیری دربار میں بھیک مانگ رہے, ہمیں معاف فرما, ہمیں معاف فرما کر یا اللہ عادل بادشاہ اور حکمران متعین فرما. غزہ فلسطین کے نہتے بے بس, بے کس, مجبور, محصور, زخمی, لہولوہان یا اللہ بھوکے پیاسے اس وقت اس سردی کی سب سے بڑی مظلوم قوم یا اللہ غیب سے مدد کے انتظامات یا اللہ نہتے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں. آج ان کے ایمان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اصلی دین کا کام وہ کر رہے ہیں. یا اللہ ہم مجبور ہیں, محصور ہیں, ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے, لیکن تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں مولا. عرض مقدس کی, بیت المقدس کی حفاظت, حرمین شریفین کی حفاظت, دارالعلوم مسلک دارالعلوم کی حفاظت, تمام دنیا میں مساجد, مدارس, خانقاہوں کی حفاظت فرما لے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا.
یا اللہ تو ہمارا ہو، تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا یا اللہ، ناراضگی کو ختم فرما دے، ایک مرتبہ معاف فرما دے، تیری معافی کی بڑی سب ضرورت ہے یا اللہ، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کے قرضوں کو اتروا دے، پریشان یہاں لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ناخلف ہے ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، جن گھروں میں جوان بچے اور بچی بیٹی بہتر مقدر فرما دے، اپنے مسنون کے انتظامات فرما دے، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیر سے اسباب و وسائل پیدا فرما دے، جن کو ملک میں یا بیرون ملک قید میں رکھا گیا ہے، جیلوں کی سلاخیں کاٹ رہے ہیں، مولا باہر آنے کے بری ہونے کے اسباب و وسائل پیدا فرما دے، ہم سب کو تمام مسلمانوں کو بار بار حج بیت اللہ ہونے کی سعادتوں سے تمام طاعت و عبادات میں جان پیدا فرما دے، جس مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں یا اللہ اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا، اخلاص کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما، جو ملازمین مدرسین منتظمین احباب ہیں یا جو بھی یا اللہ اس کے قالین ہیں سب کو قبول فرما لے، اور یہاں سے قرآن اور حدیث کی آوازوں کو اجاگر فرما دے، جنہوں نے جس لائن سے بھی خدمات انجام دی ہے یا اللہ ان خدمات کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دے، یا اللہ حاضرین مجلس کی تمام جائز تمنا و مرادوں اور ارادوں کو تیرے علم کے مطابق تیرے حبیب کے صدقے کو پورا فرما دے، ہم میں سے جن جن کے والدین اعزاء اقرباء رشتہ دار لوائقین تمام سلسلے کے رشتہ داروں میں سے جو بھی گزر گئے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کو اعلی العلین میں جگہ عطا فرما، ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔